ایک غلام صحابی جس کا مالک اس پر سخت ظلم کیا کرتا تھا، لیکن اس سخت ظلم میں بھی وہ صحابی صرف ایک ہی بات کیا کرتے تھے، احد، یعنی ایک۔ وہ تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بات ہم سب کو پتہ ہے کہ حضرت بلال بچپن سے مکہ کے ایک آدمی کے غلام تھے، لیکن ایسا ہمیشہ سے نہیں تھا، بلکہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ حضرت بلال کے خاندان کا افریقہ پر راج تھا۔ ان کی حکومت ایتھوپیا سے یمن تک پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت بلال کی ماں اسی امپائر کی شہزادی تھی۔ پھر ابرہہ نے کعبہ کو گرانے کے لیے مکہ پر حملہ کر دیا، جسے اللہ کے معجزے سے شکست ہوئی۔ ابرہہ اس جنگ کو تو ہار گیا، لیکن مکہ کے لوگوں نے حضرت بلال کی ماں کو قیدی بنا لیا۔ حبشہ کی شہزادی کو مکہ کے بازار میں ایک غلام کی طرح بیچ دیا گیا، اور انہیں خریدنے والا مکہ کا سب سے ظالم آدمی تھا، امیہ بن خلف۔ حضرت بلال اسی امیہ بن خلف کی غلامی میں پیدا ہوئے۔ جب حضرت بلال کی عمر 30 سال ہوئی تو انہی کے شہر مکہ میں اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ حضرت بلال چھپ کر سب کچھ سنتے اور سوچنے لگے، یہ تو جو بھی محمد کہہ رہا ہے بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ جب امیہ کو معلوم ہوا کہ اس کا سب سے بھروسے مند غلام مسلمان ہو چکا ہے تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے حضرت بلال کو کوڑے مارے، پھر سٹیل کا آرمر پہنا کر سارا دن سعودی صحرا کی سخت دھوپ میں کھڑا کر دیا، جہاں وہ آرمر ان کی جلد کو جلا دیتا تھا۔ وہ ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتا اور پھر سخت دھوپ میں ریت پر لٹا کر ان کے سینے میں ایک بڑا سا پتھر رکھا اور کہو کہ میرا خدا لات اور عزی ہے۔ لیکن حضرت بلال پھر بھی صرف ایک ہی بات کہتے، احد، احد۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امیہ کے پاس گئے اور کہا، تم بلال پر تھوڑا تو رحم کرو، کب تک اس پر ظلم کرتے رہو گے؟ امیہ نے کہا، اگر تمہیں اتنا ہی رحم آ رہا ہے تو تم اسے مجھ سے خرید کیوں نہیں لیتے؟ حضرت ابوبکر نے کہا، بولو کیا قیمت چاہیے تمہیں بلال کی؟ امیہ نے جان بوجھ کر بہت بڑی قیمت لگائی تاکہ ابوبکر پیچھے ہٹ جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ حضرت ابوبکر نے منہ مانگی قیمت پر حضرت بلال کو خریدا اور انہیں فوراً آزاد کر دیا۔ ہجرت کے بعد جب مسلمان مدینہ پہنچے اور مسجد نبوی مکمل ہوئی تو نماز کے لیے لوگوں کو بلانے کا مسئلہ کھڑا ہوا۔ ایک صحابی نے خواب سنایا جس میں اذان کے الفاظ سکھائے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا، جاؤ اور بلال کو اپنی خواب کے الفاظ سکھاؤ، کیونکہ بلال کی آواز بہت اونچی اور خوبصورت بھی ہے۔ اس کے بعد حضرت بلال نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اسلام کی پہلی اذان دی۔ 8 سال بعد جب مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اپنے پاس بلایا اور حکم دیا، جاؤ اور مکہ میں پہلی اذان دو۔ حضرت بلال سیدھا کعبہ کی چھت پر چڑھے اور اپنی خوبصورت آواز میں اذان دی۔ مکہ کے پرانے سردار حیران ہو کر ایک غلام کی طرف دیکھ رہے تھے جن سے ایک سیاہ فام غلام کی اتنی عزت برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال غم سے ناڈال تھے اور انہوں نے اذان دینا چھوڑ دیا۔ وہ مدینہ چھوڑ کر شام چلے گئے۔ ایک رات خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو وہ روتے ہوئے سیدھا مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین سے ملے، اور ان کے کہنے پر کئی سال بعد حضرت بلال مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے اور زور سے اذان دینے لگے۔ مکہ کی گلیاں ان کی آواز سن کر گونج اٹھیں۔ مکہ کے بازار میں لوگ اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کر مسجد کی طرف بھاگنے لگے، لیکن جیسے ہی وہ اذان میں محمد الرسول اللہ کے نام تک پہنچے تو ان کی آواز رک گئی، وہ رو پڑے۔ ان کے ساتھ پورا مدینہ زور و قطار رونے لگا۔ یہ حضرت بلال کی آخری اذان تھی۔ پھر حضرت بلال واپس شام گئے اور وہیں ان کی وفات ہوئی۔ یہ تھی حضرت بلال کی کہانی، ایک عام غلام سے دنیا کے سب سے بڑی خلافت کے اعلیٰ افسروں میں سے ایک بننے تک کا سفر، جس نے دنیا کو مسافت اور عظمت کا درس دیا۔